رجب المرجب کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو انشاءاللہ میں اس حوالے سے کچھ باتیں مزید عرض کر دیتا ہوں تاکہ اللہ کرے کہ ہماری عبادت کا شوق بڑھے۔ ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ نزہۃ المجالس اسلامی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ کے پاس سے ہوا۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یا اللہ، یہ بڑا چمکتا دمکتا امیزنگ سا پہاڑ ہے، ماؤنٹین ہے، اس کو قوت گویا عطا فرما، میں پہاڑ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی شان تھی، اللہ نے پہاڑ کو بولنے کا موقع دیا تو وہ پہاڑ کہتا ہے اے روح اللہ، یا حضرت عیسیٰ، آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو اپنی کچھ حالت بیان کر، اتنا خوبصورت، اتنا چمک رہا ہے، اتنا نورانی۔ تو پہاڑ کہتا ہے کہ حضور، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، دراصل میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا، تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے اس آدمی کو بھی ظاہر کر دے۔ وہ پہاڑ پھٹا اور اس کے اندر سے ایک بڑی نورانی چہرے والے بزرگ جو وہ باہر تشریف لائے۔ تو وہ شخص جو بزرگ تھے پہاڑ کے اندر سے باہر کہتے ہیں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا امتی ہوں، میں حضرت موسیٰ کا امتی ہوں، اور میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آخری نبی کی دنیا میں آمد تک زندہ رکھیو۔ اللہ کریم نے میری وہ دعا قبول فرما لی۔ میں پچھلے 600 سال سے اس پہاڑ میں تیری اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا امیزنگ سوال اللہ کی بارگاہ میں کیا کہ یا اللہ، پوری دنیا میں اس سے زیادہ کوئی نیک بندہ ہے جو فرام لاسٹ 600 ایئرز تیری عبادت کر رہا ہے؟ تو سنیے کیا خوبصورت جواب اللہ کی بارگاہ سے جواب عطا ہوا کہ اے عیسیٰ، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ مکرم ہے۔ 600 سال سے پہاڑ میں عبادت کر رہا ہے، لیکن سبحان اللہ، یہ یقین جانے ہم امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مہربانیاں ہیں اللہ کی۔ وہ ابھی نعتواں پڑھ رہے تھے نا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو کجا من کجا، یعنی یہ ہم پر اتنی بڑی مہربانی ہوئی ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کے امتی بنا دیے گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس کو آپ اور انداز سے سمجھیے کہ ہم یہ جو لیلۃ القدر ہے ہمیں ہر سال عطا ہوتی ہے، کیا ہے یہ؟ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ 1000 مہینوں کی کیلکولیشن کہاں سے آئی؟ آپ پڑھیں تفسیر قرآن، علماء نے اس کے شان نزول میں لکھا کہ پچھلی قوموں میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ تھے جنہوں نے 1000 مہینے تک روزے رکھے، اللہ کی عبادت کی اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے۔ رات بھر عبادت کرتے تھے، دن میں روزہ، جہاد کرنا، رات بھر عبادت، اور شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں۔ اتنی بڑی نیکیاں کی انہوں نے۔ صحابہ کرام کو جب پیارے آقا نے ان کا واقعہ سنایا تو صحابہ کہتے ہیں حضور ہماری تو عمر ہی تھوڑی ہے، 60-70 سال زندہ رہتے ہیں، وہ ہزار مہینے عبادت کر گئے، ہم کیسے ان کے برابر ہو جائیں گے؟ تو سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے جبریل امین یہ قرآن کی آیت سورت پوری لے کر آئے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مفسرین قرآن لکھتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے بزرگ کی جو 1000 مہینے کی عبادت تھی اس سے بھی زیادہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ جو لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کر لیتا ہے۔ تو یہ اس امت پر احسان ہے رب کا کہ پچھلی قومیں سینکڑوں سال عبادت کریں اور ہم ایک رات عبادت کر لیں، ہمیں ایک بار جناب سبحان اللہ رجب کا روزہ، تو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے ثواب بڑھا دیا گیا ہے، بیکاز نسبت آف رسول پاک علیہ السلام کے میرے حبیب کے امتی ہیں۔ تو یہ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ فرماتے میری امت کا مہینہ، نبی پاک فرماتے میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب شہر اللہ، شعبان الشہری، اور فرمایا جو رمضان ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا مبارک مہینہ اب ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی کمال کی بات فرماتے ہیں، وہ فرماتے رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ اللہ کا مہینہ ہے نا، بی پریپیئر فار دا بگ بلیسنگز، کہتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، سیڈنگ کا مہینہ ہے، شعبان ان سیڈنگ کو ہارویسٹ کرنے کا، پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور فرمایا رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ رجب میں جو عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، اور سبحان اللہ رمضان میں پھر وہ رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ ہمارے اسلاف جب رجب کا چاند نظر آتا تھا اپنے آپ کو فری کرنا شروع کر دیتے تھے، جلدی جلدی مقدمے نپٹا دیتے تھے، لینا دینا ختم کر دیتے تاکہ عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ شعبان میں کیونکہ شب برات ہے، نامہ اعمال پیش ہونے کی رات ہے، اور رمضان آنے سے پہلے اپنے آپ کو فری کرتے اور پھر اعتکاف میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔
مگر ہماری کیا روٹین میں کوئی فرق آتا ہے کہ کوئی رجب آ گیا، یہ واقعی کوئی اسپیشل مہینہ ہے؟ جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ویری اسپیشل مہینہ ہے، اور کاش ہمیں یہ بات سمجھ آئے اور ہم رجب کا احترام کریں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے حدیث پاک ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ There are 5 sacred nights، ٹھیک ہے، ذرا غور سے سن لیجیے۔ 5 راتیں ایسی ہیں کہ دعائیں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رجب کی پہلی رات۔ بیان اس لیے کر رہا ہوں کہ اب رجب کی چاند رات آنے والی ہے، جو رجب چاند نظر آ جائے تو وہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ نمبر 2 فرمایا شعبان کی 15ویں رات، وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے آنے والی ہے۔ پھر فرمایا شب جمعہ، یہ دیکھیں کچھ راتیں سال میں ایک بار آتی ہیں، اور اللہ کی رحمت سے ہر ہفتے ایک رات ہے، جمعرات اور جمعے کے درمیان کی جو رات ہے شب جمعہ جس کو کہتے ہیں، یہ رات بھی قبولیت دعا کی رات ہے۔ 4 فرمایا عید الفطر کی چاند رات، یعنی صبح عید ہے جو رمضان کا چاند نظر آتا ہے، یہ جو چاند رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے، انعام ملنے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ انفارچونیٹلی اس رات بھی شیطان بڑے گناہ کرواتا ہے، سارا رمضان عبادت کرتے ہیں، چاند دکھتے ہی ایسا لگتا ہے شیطان کو ویلکم کرنے نکل جاتا ہے، کیونکہ شیطان بند ہوتا ہے نا پورا مہینہ۔ وہ رات بھی عبادت کی رات ہے، گناہ کی رات نہیں، اللہ سے معاف مانگنے کی رات ہے۔ اور 5واں فرمایا عید الاضحیٰ کی رات، یعنی جس دن صبح عید الاضحیٰ ہو اس سے پہلے کی رات بھی یہ خاص دعاؤں کی 5 راتیں ہیں۔ اللہ ہمیں ان راتوں پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو رجب میں جتنا ہو سکے آپ روزے رکھیں، اس میں ذکر و درود کریں۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑی نیکی کرنی ہے، کوشش کیجیے گا، ضرور کیجیے گا۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب میں جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایک ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک، یعنی جدھر تک آئی سائٹ جاتی ہے اتنا وسیع ہوگا، اتنا بڑا ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ عز و جل 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ تو رجب کی عزت کرنی ہے، اور اس مہینے میں کوشش کر کے کسی ایک کی پریشانی دور کر دیں۔ اور پریشان کو ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے، آدھی دنیا ہی پریشان ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے ملازمین میں، ہمارے غریب رشتہ داروں میں بہت سارے لوگ کسی نہ کسی ڈیفیکلٹی میں، تو کوئی ایک کسی کی پریشانی، چاہے وہ مالی پریشانی ہے، مورل سپورٹ چاہیے، کوئی اس کو جناب کسی طریقہ بھی ہیلپ چاہیے، اس کی پریشانی آپ اس نیت سے دور کریں، انشاءاللہ اللہ کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل سوشل میڈیا کے ناظرین، آج 31 دسمبر 2025 ہے۔ ساؤتھ کوریا کے شہر انچن میں ہم موجود ہیں، جو کہ یہاں کے کیپٹل سیول کے قریب ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں، بڑی تعداد میں عاشقان رسول آج ہمارے پاس یہاں اجتماع میں موجود ہیں۔ یہ دعوت اسلامی کا خاصہ ہے کہ دنیا بھر میں نیو ایئر نائٹ کے نام پر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، حرام کام ہوتے ہیں، شراب کے جام لٹائے جاتے ہیں، بے حیائی کے اڈے آباد ہوتے ہیں، مگر سبحان اللہ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی کہ دنیا بھر میں، دنیا کے کونے کونے میں آج کی رات اجتماع ذکر و نعت رکھے گئے، صلاۃ التسبیح کے اجتماع رکھے گئے، ذکر الہی کے اجتماع رکھے گئے۔ مدنی چینل پر چونکہ ابھی پاکستان میں وقت نہیں ہوا تو وہاں پر قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرے کے ذریعے لوگوں کو اس طرح انگیج دعوت اسلامی کر رہی ہے کہ نہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں ہے، ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، ہم نے ان گناہوں بھری محفلوں میں نہیں جانا، اور ہم نے اچھے ماحول میں رہ کر اس رات کو گزارنا ہے۔ حالانکہ یہ بات ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے، لوگ اس پر کچھ بات بھی کرتے ہیں کہ جناب یہ نیا سال تو اسلامی سال نہیں ہے، یہ تو ایک کیلنڈر کا ایئر ہے، ہجری سال تو نہیں، یہ تو عیسوی سال ہے۔ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ اسلامک سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس رات پوری دنیا میں ایک گناہوں کا سیلاب آتا ہے، تو دعوت اسلامی کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ پر لگایا جائے۔ تو کہتے ہیں نا، جب آگ لگی ہو تو وہیں جا کر آگ بجھانا ہوتا ہے۔ تو پھر الحمدللہ ہم نے پچھلے کئی سالوں سے سسٹم رکھا ہے کہ 31 دسمبر نیو ایئر نائٹ جو ہے، اور کتنا پیارا انداز ہے کہ اس سال کا آخری جو لمحات ہیں وہ بھی اللہ رسول کے ذکر میں ہوں، اور اگلے سال کی ابتدا بھی اللہ رسول کے ذکر میں ہو۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 2025 میں اس اجتماع میں آئے تھے، انشاءاللہ خیر رہی تو 2026 سے اس اجتماع سے فارغ ہوں گے۔ تو اس سے اچھا اختتام اور اس سے اچھا آغاز کیا ہوگا؟ ہم توبہ بھی کریں گے، اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، ہے کہ ہمارا یہ سال میں جو مسٹیکس ہوئی ہیں اللہ اسے معاف فرمائے، اور اگلا سال ہمارے لیے خیر والا، عافیت والا، برکت والا بنا دے۔ میں مدنی چینل کے ویورز کے لیے ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اس وقت باہر جو موسم ہے، جو میں دیکھ رہا تھا ویدر کی اپلیکیشن پر، تو فیلز لائک -17 ڈگری ہے،
اور -17 فیلز لائک میں ماشاءاللہ بڑی تعداد میں اسلامی بھائی آئے ہیں اور دور دور سے آئے ہیں. تو یہ بھی ان کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے, دعوت اسلامی سے محبت ہے, دین سے محبت ہے. میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ ٹریول کر کے وقت نکال کر اس ٹھنڈے موسم میں آئے. اللہ یہ تکلیف اٹھانا ہم سب کے لیے آخرت کی تکلیفوں سے نجات کا سبب بنا دے. اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے بچائے. اور یہ بھی یاد رہے کہ جہنم میں گرمی کا بھی عذاب ہوگا, سردی کا بھی عذاب. لوگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے, یقیناً جہنم کا عذاب آگ کا عذاب بھی ہے, مگر حدیثوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ وہاں زمہریر بھی ہے, یعنی ایک عذاب ایسی سردی کا ہے. اور یہ سردی کا عذاب کیا ہے یہ شاید گرم ممالک کے رہنے والوں کو سمجھ نہیں آتا. آپ لوگ بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ٹھنڈ اس وقت باہر ہے, اگر ہمیں بغیر گرم کپڑوں کے کچھ دیر کے لیے کھڑا کر دیا جائے تو جسم کس طرح تکلیف میں آ جاتا ہے. تو یہ بھی ایک عذاب کی صورت ہے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ زمہریر جہنم کا ایک ایسی وادی ہے جہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے ٹھنڈ کی وجہ سے. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں آج کی رات کہ میرے مولا ہمیں جہنم کی آگ سے بھی محفوظ فرما اور جہنم کی زمہریر سے بھی محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں کسی قسم کے عذاب میں گرفتار نہ کرنا. ہم تیرے کمزور بندے ہیں, ہم عذاب کے قابل نہیں, ہم امتحان کے قابل نہیں, گناہگار ضرور ہیں مگر تجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تیری محبت میں آج رات جمع ہوئے ہیں, بڑی محفلیں سجی ہوئی ہیں, ہر طرف گناہوں کا سیلاب ہے. یا اللہ اس میں کئی تو نوجوان ہیں جن کو ان کے دوستوں نے بلایا بھی ہوگا بری محفلوں کی طرف, جی چاہا بھی ہوگا, مگر اے اللہ یہ تیری رضا کے لیے ان بری محفلوں کو چھوڑ کر آج یہاں جمع ہوئے ہیں. اے کریم بس تیرے دربار سے رحمت کی امید لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ آج کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہم سب کو آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائی, آخرت کی امتحان سے بچنے کا ایک بڑا پیارا وظیفہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے, جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں. The most closest amongst you on the day of judgment. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the most closest amongst you towards me on the day of judgment. وہ کون ہوگا؟ Which one recites most درود پاک in this world, in the دنیا. اب ہم غور کریں کہ اگر قیامت کے دن try to understand the reward. It is not an ordinary hadith. Everybody knows that سب سے مشکل دن اگر کوئی ہے تو وہ قیامت کا دن ہے. زمین تانبے کی, سورج 1 میل پر, لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اور پھر حساب کتاب نامہ اعمال کھولے جائیں گے, پل صراط سے گزارا جائے گا. ایک بہت ہولناک منظر قرآن و حدیث میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ قیامت ہے کیا, لیکن جب ان تمام مشکلوں کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے, وہ کون سی پرسنالٹی ہے جو اس دن ہمارے کام آئے گی, جس کی شفاعت سے ہم بخشے جائیں گے, تو معلوم ہوتا ہے there is one and only جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, the last prophet of Allah عز و جل. He will be the successor of the day of judgment. یہ قیامت کے دن ہماری انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے. اب مجھے بتائیں کتنے لوگ ہوں گے قیامت کے دن؟ Try to imagine how many brothers, how many people will be on the day of judgment. Right now ابھی دنیا میں 8 بلین 8 ارب لوگ بستے ہیں, اور قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئے ہیں سارے لوگ ہوں گے. ٹرائی ٹو امیجن کتنا بڑا کراؤڈ ہوگا, اور کیسے پاسبل ہوگا پیارے آقا کو ڈھونڈنا, ان کے قریب جانا. Every Muslim wants to meet Rasulullah alayhi salatu wasalam on the day of judgment. He wants to be closest with the Rasulullah alayhi salatu wasalam because he will give shafaat. کیسے جاؤں گا ان کے قریب؟ سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام gave us a beautiful gate pass. The way کہ جس نے جتنے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے وہ نبی پاک علیہ السلام کے اتنا قریب ہوتا چلا جائے. اب آپ کی مرضی ہے, میری مرضی ہے کہ دنیا میں کتنے بار درود پاک پڑھنا ہے. فضول ٹائم باتوں کے لیے ہمارا موبائل ہم سے گھنٹوں لے جاتا ہے, مگر ہمارے پاس اللہ رسول کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں. اور اگر اس انعام کو سمجھے نا, اگر قیامت کی ہولناکیوں کو جو آپ نے قرآن و حدیث میں پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی تو سنی ہوں گی کہ قیامت کے دن پرابلمز کیا کیا ہوں گے. دا بگیسٹ پرابلم, so much heat. سورج right now sun is far away from us more than a millions miles. اتنا دور ہے سورج, مگر ہاٹ ویدر میں ہم برداشت نہیں کر پاتے. مجھے بتائیں جب سورج 1 میل پر ہوگا گرمی کتنی ہوگی, کتنی پیاس لگے گی, کبھی سوچا آپ نے؟ مگر اس دن میرے آقا علیہ السلام
اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو جام کوثر پلائیں گے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسا وہ پانی ہوگا, آج ہمیں اگر بہت پیاس لگی ہو تو ایک گلاس ایک بوٹل کام نہیں کرتی, تھوڑی دیر بعد پھر پیاس لگتی ہے. قیامت کے دن تو اتنی گرمی ہوگی, کتنی پیاس لگے گی, کتنی بار جام کوثر پینا پڑے گا. تو جمعہ کے خطبے میں امام صاحب ایک بڑی پیارے الفاظ بیان کرتے ہیں, شربتن ہنیئتم لا نظمع بعدہ ابدا. اس کے معنی کیا ہے, یہ ایک ایسا شربت ہوگا کہ جو ایک بار یہ جام پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی. جسے مل گیا اس کے وارے نہیں آ رہے نا, لیکن اتنے بڑے کراؤڈ میں میری باری کب آئے گی. اب بتاؤ نا, جو نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوگا اس کا تو کام آسان ہو جائے گا. اور قریب کون ہوگا, حدیث میں نے شروع میں بیان کر دی ہے کہ جو جتنی بار زیادہ, سب سے زیادہ درود پڑھنے والا میرے سب سے زیادہ قریب. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ایکچولی درود پاک از دا کی of the solution of every problem on the day of judgment. قیامت کے دن کی مشکلوں کا حل ہے کثرت درود پاک میں. نامہ اعمال کھلیں گے, لوگوں کے عیب کھل رہے ہوں گے, لوگ پریشان ہوں گے, مگر سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام کا کام کیا ہوگا کہ اپنے کرم سے اپنے غلاموں کے عیب چھپا رہے ہوں گے. کوئی قریب ہوگا تو اس کا کام جلدی ہو جائے گا نا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا, اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ. تو اب یہ بات سمجھ لینی ہے کہ اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں. آپ میں سے کئی لوگ ہوں گے جو جاب پر جاتے ہوئے آتے ہوئے کوئی نہ کوئی ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہوں گے, ٹرین میں جاتے ہوں گے, بس میں جاتے ہوں گے, اپنی گاڑی میں جاتے ہوں گے. اگر آپ مائنڈ سیٹ بنا لینا کہ میرا ٹریولنگ ٹائم جو ہے وہ درود ٹائم ہوگا, ٹھیک ہے, آپ نے ساتھ تسبیح رکھے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آتے جاتے کتنے سارے درود پاک ہو جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملنا نصیب ہو جائیں. اچھا ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, اب کہیے الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. 4 جملے آپ نے کہے ہیں. کتنی دیر لگی ہے؟ لیس دین 10 to 15 سیکنڈز. ایسا ہی ہے, کوئی محنت کی, کوئی کیلوریز برن ہوئی, کوئی پسینہ نکلا, کیا کیا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں, بیٹھے بیٹھے. مگر آپ کو پتا ہے کہ آپ نے ان 15-20 سیکنڈ میں کیا ارن کر لیا ہے, کیا کمایا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام کے سچے وعدے ہیں, جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جائے, ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت, ایک بار اللہ اکبر کہے جنت میں درخت, ایک بار لا الہ الا اللہ کہے جنت میں درخت. اتنا آسان ہے نیکیاں کمانا, مگر شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا. آپ اگر ذہن بن جائے نا کہ یار میں فضول باتیں کرنے کی بجائے اللہ رسول کا ذکر کرتا رہوں, اچھا یہ انعامات تو مرنے کے بعد قیامت کے دن ملیں گے نا. ایسا نہیں ہے کہ ذکر اور درود کی فضیلت دنیا میں نہیں ہے, آپ دنیا میں اس کی برکتیں دیکھیں گے. آپ کے رزق پہ برکت ہو جائے گی, آپ کے چہرے پہ نور آ جائے گا, آپ کے ٹینشن ریلیز ہو جائیں گے, آپ کے پرابلم ختم ہونے لگیں گے, آپ فیل کریں گے کہ کام آسان ہو رہے ہیں. کیونکہ جب اللہ کا جو بندہ نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے, درود پڑھتا ہے, اس کے پرابلمز دور ہوتے. کیوں؟ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو پلیز اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی طرف آئے. انشاءاللہ گناہوں سے بھی بچیں گے اور نیکیوں کا انبار لگ. اب میں آپ کے دل کے دروازے پر ایک دستک دینا چاہتا ہوں. کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک جاری ہو؟ سبحان اللہ, ہر مسلمان چاہتا ہے. حدیث سب نے بچپن سے سنی ہوئی ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے. ٹھیک ہے, نبی پاک نے فرمایا. ہم سب چاہتے ہیں اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے. اب ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے جواب مت دیجیے گا, اپنے آپ کو ہی جواب دیجیے گا. آج پورے دن میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ اچھا پچھلے پورے ہفتے میں کتنی بار کلمہ پڑھا ہے؟ لاسٹ پورے منتھ میں کتنی بار آپ نے کلمہ پاک پڑھا ہے؟ 2025 اینڈ ہو گیا نا, 2025 میں کتنی بار کلمہ پاک پڑھا ہے؟ آپ شیطان کی پلاننگ دیکھیں, مرتے وقت ہر کسی کو کلمہ چاہیے اور زندگی میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ حدیث پاک ہے افضل الذکر, سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ نبی یہ پاک فرما رہے ہیں. ہم سے کئی لوگ ملتے بھی ہیں, کہتے ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی ذکر بتا دیں, کوئی اچھی سی بات بتا دیں. بھائی میں کیا بتاؤں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے کہ سب سے افضل ذکر, افضل الذکر لا الہ الا اللہ. مگر پورا دن, پورے ہفتے گزر گئے, ہماری زبان پر کلمہ نہ آیا. کہتے مرتے وقت کلمہ چاہیے. اللہ کے بندوں, علماء فرماتے جب جس کی زبان زندگی میں کلمے کی عادی ہوگی, آخری وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے.
آپ کو پتہ ہے لاسٹ وقت پوزیشن کیا ہوگی؟ جب آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، میری بات کو ذرا سمجھیے گا، whenever you feel sick, tired، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، آپ کا بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، آپ کہتے ہیں ابھی بات نہیں کرو، do not disturb me, I don't want to talk with you right now, give me space, I need some time, I don't have, I'm not feeling good. Because if you don't feeling good, you are not able to talk, you even not able to answer anything. جب سکرات کا عالم ہوا، جب روح قبض ہو رہی ہوگی، اس وقت زبانیں بھاری ہو جائیں گی، اس وقت انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اللہ سکرات کی تکلیف سے بچائے، مگر اس وقت کلمہ جاری کیسے ہوگا جب پورا مہینہ کلمہ نہیں پڑھا؟ بلکہ بدقسمتی سے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کی زبان پر اس وقت بری باتیں جاری ہو جاتی ہیں. کیوں؟ ساری زندگی بری باتیں کی ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کلمہ چھوڑے ان کی زبان پر کچھ اور جاری ہو جاتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ پاک نصیب فرما، درود پاک نصیب فرما، تیرا اور تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر نصیب فرما. نعت کا شعر سنتے ہو نا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہ. تو یہ کیسے ہوگا؟ بی ہیبیچول، اپنی زبان کو عادی بنائیں ذکر و درود کا، کلمہ پاک کا. چلیں آج ایک پہلی نیت، کہتے ہیں نیو ایئر ریزولوشن. آج دنیا میں بڑا شہرا ہے اس بات کا کہ جب بھی نیا سال آتا ہے لوگ نیو ایئر ریزولوشن بناتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے کچھ